آئیے آج آپ کو ایک سبق آموز بات سناتے ہیں۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دکان پر تازہ جلیبی بن رہی تھی۔ وہ خریدی تو اخبار کا ساتھ آنے والا ٹکڑا پوری زندگی تبدیل کر گیا۔ پڑھنے کا شروع سے شوق تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس ٹکڑے پر ایک کالم چھپا ہوا تھا۔ کالم نگار کا اب نام یاد نہیں، لیکن اس نے جو لکھا تھا، حرف بہ حرف تو نہیں، لیکن پھر بھی اس کا لبے لباب ضرور یاد ہے۔ آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں۔ اس نے لکھا کہ میں کل اپنے ایک دوست کاروباری جو تھا اس کے پاس اس کے دفتر گیا۔ دفتر میں بیٹھ کر چائے پی گپ شپ لگاتے ہوئے گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ جب دفتر سے باہر نکل رہے تھے تو کلرک نے آ کر ایک شکایت لگائی کہ جناب، فلاں چپڑاسی بہت سست ہے، کام نہیں کرتا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور نے بھی آ کے وہی بات کی۔ میرے اس دوست نے کہا اگر کام نہیں کرتا تو کس لیے رکھا ہوا ہے، فارغ کرو اسے۔ میں نے فوراً مداخلت کی اور کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ اس سے بات کر لو، کیا پتا اس کے کچھ مسائل ہو۔ پھر میں نے اپنے دوست کو ایک شیخ صاحب کا واقعہ سنایا۔ شیخ صاحب لاہور میں ایک معمولی سے دفتر میں ملازم تھے۔ دن کچھ ایسے پھرے کہ اسی دفتر کے صاحب کو پسند آ گئے اور یوں ان کی فیملی میں ہی شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ قدرت شیخ صاحب پر مہربان تھی۔ دن رات اور رات دن میں بدلتے گئے۔ شیخ صاحب ایک دکان سے ایک مارکیٹ، پھر ایک فیکٹری، ایک فیکٹری سے دو فیکٹریاں، دو فیکٹریوں سے جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بن گئے۔ دھن برستا گیا۔ دو بچے بھی ہو گئے۔ شیخ صاحب نے کرائے والے کمرے سے ایک اپارٹمنٹ اور پھر لاہور کے انتہائی پوش علاقے میں 2 کنال کی ایک کوٹھی خرید لی۔ مالی کی ضرورت پیش آئی تو چکوال سے آئے ہوئے سلطان کو فیکٹری سے نکال کر 1500 روپے ماہوار پر اپنی کوٹھی پر ملازم رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ نہ کسی سے کوئی جھگڑا، نہ کوئی عداوت، نہ کبھی کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کسی کام سے گھر واپس آئے تو گاڑی دروازے پر ہی باہر کھڑی کر دی کہ ابھی واپس دفتر جانا ہے۔ دروازے سے گھر کے داخلی دروازے کے درمیان اللہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دیتے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسلا اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر ایک تیز پھوار پانی کی جا پڑی۔ شیخ صاحب پورے بھیگ گئے۔ سلطان پاؤں میں گر گیا، گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی۔ لیکن شیخ صاحب کا دماغ آسمان پر تھا۔ غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا۔ کہا شام سے پہلے پہلے اس گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ شام تک ٹھنڈا ہو جائے تو واپس بلا لیں گے۔ شام کو شیخ صاحب واپس آئے۔ دیکھا سلطان ابھی تک بیٹھا ہوا تھا۔ گارڈ کو کہا اسے دھکے دے کر نکال دو، یہاں نظر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا، رب جانے کہاں گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ شیخ صاحب کی تیزی سے ترقی پاتے کاروبار اور فیکٹریوں میں ایک دم ٹھہراؤ سا آنے لگا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار آہستہ آہستہ کم پڑتی گئی، لیکن شیخ صاحب زندگی سے مطمئن تھے۔ پھر ایک فیکٹری میں ایک دن آگ لگ گئی۔ پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی۔ کچھ مزدور بھی جل گئے۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا جھٹکا لگ گیا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ بڑا بیٹا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ دوستوں کے ساتھ سیر پر مری گیا۔ واپسی پر حادثہ ہوا تو جوان جہان دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شیخ صاحب کی کمر ٹوٹ گئی۔ نقصان پر نقصان ہوتے گئے۔ 2 کنال کی کوٹھی بیچ کر 10 مرلے کے عوامی طرز کے محلے میں آ گئے۔ جب عقل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے ہاں چلے گئے۔ شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور بگڑی ہوئی زندگی پھر سے سنور جائے۔ باقی ماندہ کاروبار بیچ کر اور کچھ دیگر پراپرٹی کو رہن رکھوا کر بینک سے قرضہ لیا اور چھوٹے بیٹے کو ایک نیا کاروبار کروا دیا۔ اس کے پارٹنر دوست نے دغا دیا اور سارا پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 60 سال کی عمر میں چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن ایک پرانا جاننے والا ملنے آیا۔ حالات دیکھے تو بہت افسوس کیا۔ کہا شیخ صاحب ایک بزرگ لاہور آئے ہوئے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، اگر ان کے پاس سے دعا کروا لیں گے تو اللہ کرم کرے گا۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہو گئے۔ ان کے پاس پہنچے، ملاقات کی، مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں، کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے، پھر آنکھیں کھولیں۔ شیخ صاحب کو دیکھا اور کہا تم نے سلطان کو کیوں نکالا تھا؟
شیخ صاحب کے سر کے اوپر گویا ایک قیامت ٹوٹ پڑی، آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نہ تھمنے والی لڑی جاری ہو گئی۔ شیخ صاحب بزرگ کے پاؤں میں گر گیا، معافیاں مانگنے لگا۔ بزرگ نے ایسے کہا، میری بات سنو، پروردگار رازق ہے، وہ رزق ضرور دے گا، لیکن اس کا وسیلہ انسانوں کو ہی بنائے گا۔ اوپر سے نیچے آتے پانی کی تقسیم جس طرح نہروں نالوں کی طرح ہوتی ہے، رزق کی تقسیم بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ پروردگار کے نزدیک ہم میں سے ہر ایک شخص وسیلہ ہے کسی اور کے رزق کا۔ اگر آپ وسیلہ بننے سے انکار کرو گے تو تمہارے حصے کا وہ رزق جو اس وسیلے سے تمہیں بطور معاوضہ مل رہا تھا ختم ہو جائے گا۔ تمہیں لاکھوں کروڑوں سلطان کو 1500 روپے دینے کے لیے ملتے تھے، تم نے وہ روک لیے، اوپر والے نے تمہارا معاوضہ ختم کر دیا۔ اب جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مان جائے تو معاف کر دے گا، اور اگر معاف کر دے تو تمہارے دن پھر جائیں گے۔ شیخ کی دنیا لٹ گئی تھی، وہ سر پیٹتا گھر آیا، پرانے کاغذات ڈھونڈتا رہا، شاید کئی سلطان کا کوئی پتہ مل جائے، کوئی شناختی کارڈ مل جائے، کوئی اور معلومات مل جائیں۔ کچھ بھی نہ ملا تو شیخ دیوانہ وار سلطان کو ڈھونڈنے چکوال جانے والی بس میں بیٹھ کر چکوال چلا گیا، مگر سلطان نہ ملا۔ چھوٹا بیٹا ڈھونڈتا ڈھونڈتا چکوال اڈے پر آ پہنچا اور اس کو واپس باپ کو ساتھ لے کر لاہور آنا پڑا، لیکن شیخ کا دل اس میں کبھی بھی سکون نہ آ سکا۔ کچھ دن کے بعد شیخ صاحب پھر گھر سے غائب ہوئے تو بیٹے کو معلوم تھا کہ وہ کہاں ہوں گے۔ وہ چکوال پہنچا تو دیکھا اڈے پر ہی باپ زمین پر بیٹھا سر میں مٹی ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے، سلطان تم کہاں ہو، سلطان تم کہاں ہو۔ بیٹا خود روتا رہا اور باپ کو ساتھ لیا اور پھر واپس آ گیا۔ چند دن کے بعد شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ کالم نگار نے لکھا، میں نے اپنے دوست کو یہ پوری کہانی سنائی اور اسے کہا، چپڑاسی کو نہ نکالو، اس کا رزق تمہارے رزق سے جڑا ہے، اسے تو رب کہیں اور سے بھی دے دے گا، اس کے پاس وسیلہ بنانے کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ کسی چیز کو بھی وسیلہ بنا سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے معاوضے والی نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ مجھے یہ واقعہ پڑے ہوئے کافی سال گزر گئے ہیں، آپ یقین کریں اس تحریر نے میری زندگی بدل دی۔ میں مالی معاملات میں بہت زیادہ محتاط رہتا ہوں، اگر کسی کے پاس کچھ پیسے ادھار کی صورت میں رہ گئے تو نہیں مانگے، کہیں اوپر والے سے ملنے والا معاوضہ کم نہ ہو جائے۔ کوشش ہوتی ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کا رزق لگا رہے۔ گھر میں کام والی رکھی تو مشکل حالات میں بھی ان کا ساتھ دیا کہ اس کا بھی رزق لگا ہوا ہے۔ اپنے پاس کام کرنے والے کسی لڑکے کو کبھی نہیں نکالا کہ میری وجہ سے کسی کے گھر میں پریشانی نہ ہو، کسی کے رزق کا وسیلہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ہمیشہ نیک نیتی سے وسیلہ بننے کی کوشش بھی کی، میں کبھی تنگ دست نہیں ہوا۔ اللہ نے ہمیشہ مجھے نوازا ہے، ایک ہاتھ سے بڑھ کر ایک وسیلہ ملتا گیا اور میں آگے بڑھتا گیا۔ آپ بھی ارادہ کریں، کبھی آپ کی وجہ سے کسی کا رزق بند نہیں ہونا چاہیے۔ آپ وسیلہ بنتے رہیں، اللہ پاک آپ کے لیے وسیلے بناتا رہے گا، انشاءاللہ۔